بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوا ولیج انفو کے اندر خوش آمدید۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، غور سے دھیان کے ساتھ آپ نے توجہ کے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے گرمیوں کے اندر جو بکری فارمنگ، گوٹ فارمنگ کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھائیو چارے کا۔ چوہی برسین اور لوسن وغیرہ ختم ہوتا ہے تو فارمر جو ہے، چھوٹا فارمر خاص طور پہ جس نے چارہ وغیرہ سٹور نہیں کیا، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، بکریوں کو کیا ڈالنا ہے، کس طریقے سے کام چلانا ہے۔ اس کے پاس ہے نہیں ہوتی لوسن کی، لوسن اس کے پاس نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ اگر اس کے پاس زمین ہے تو اپنا جنتر کاشت کرے۔ یہ 1 ایکڑ جنتر ہے۔ میں اس کے آپ کو ہے بنانے کے 2 طریقے بتاؤں گا اور تیسرا اس کو چرانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ لانگ ٹائم تک جو ہے اسے سیو کر سکتے ہیں، اس جنتر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ 1 ایکڑ ہم نے کاشت کیا ہے، جسے 8 کنال کہا جاتا ہے، اور 1 کنال جو ہوتی ہے وہ تقریباً 20 مرلوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوسن جو ہے، اس کی تقریباً زمین سے اونچائی جو ہے یہ تقریباً 3 فٹ کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کی ڈالی جو ہے ابھی باریک ہے، اس کا تنکا جو ہے ابھی باریک ہے۔ اگر آپ اس طریقے کے ساتھ جنتر کو کاٹ کے کھلانا چاہتے ہیں بکریوں کو، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وہ ضائع کرتے ہیں جانور، تو آپ کو اس کی گٹھیاں باندھ کے جگہ جگہ پہ لٹکانی ہے تاکہ جانور جو ہے اس جنتر کو ضائع نہ کریں۔ جانور اچھے طریقے سے جو ہے یہ جنتر کو کھائے اور یہ جنتر کو جو ہے ضائع نہ کرے۔ جب آپ کا جنتر جو ہے یہ بالکل ضائع نہ ہو، آپ نے باڑوں کے اندر باندھ دینا ہے، کھرلیوں کے ساتھ باندھ دینا ہے، تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے یہ جانور جو ہیں اس جنتر کو کھائیں اور جو ہے یہ بالکل بھی ضائع نہ کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جنتر کو آپ جو ہے کترا بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کی جو ڈانی ہے، یہ جو اس کا تنا ہے یہ باریک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں یہ بالکل نرم سا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نرم سا اس کا تنا ہے۔ آپ اس کو جو ہے اس کے اندر ابھی سختی نہیں آئی، جب سختی آئے گی تو پھر جانور اسے چباتا نہیں ہے، جانور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر 2-2.5 فٹ کی اس کی جو ہے لمبائی ہو تو آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، کاٹ کے آپ اسے کترا مشین کے اندر، جسے ٹوکا کہا جاتا ہے، وہاں آپ اس کو چارہ بنا کے اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کے اندر غذائیت سے یہ بھرپور جنتر ہوتا ہے، بکریوں کی بہترین غذا ہے۔ اگر یہ زیادہ چھوٹا ہو، اس کے پودے جو ہیں بالکل چھوٹے ہوں، تو جانور اسے زیادہ پسند سے نہیں کھاتے، کیونکہ یہ زیادہ نرم ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی کرواہٹ رکھتا ہے۔ جو ہی تھوڑا سا یہ پودا جوانی کی طرف جاتا ہے تو جانور اسے خوش ہو کے کھاتا ہے۔ اس کے پتوں کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے بہترین غذا ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اسے لانگ ٹائم کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہے بنانے کے میں آپ کو 2 طریقے بتا رہا ہوں۔ اسی کنڈیشن کے اندر آپ نے اسے کاٹ لینا ہے، اور کاٹ کے آپ نے اسی طریقے میں سبز طریقہ جو ہے، خشک نہیں کرنا، آپ نے کرشر کے اندر ڈالنا ہے جو اسے کرش کر دے۔ جیسے بنایا جاتا ہے، یہ سائلیج بنایا جاتا ہے، سائلیج کی مشین جو ہے یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، اسی کے اندر ایک باریک جالی بھی ہوتی ہے، یا اور بھی کترا کرنے والی باریک مشینیں ہیں، تاکہ اس کی کٹنگ نہ ہو، اس کی کرشنگ ہو۔ کٹنگ وہ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے اس طرح پیس بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیس جو ہیں اسے کٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو کرشر جو ہوتا ہے وہ اسے ملائم کر دیتا ہے، بھورا بنا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر جو ہے اس کے اجزاء بنا دیتا ہے، اسے توڑ پھوڑ دیتا ہے، اسے کرشر کہا جاتا ہے۔ آپ اس طریقے سے اس کی ہے بنا لیں، پتے بھی، ڈانیاں بھی، سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ لیکن وہ زیادہ بڑا ہو جائے، 5-6 فٹ اس کی ڈانیاں زیادہ کڑوی ہو جائیں، موٹی ہو جائیں، سخت ہو جائیں، تو پھر اس کا کرشر بھی بنانا نہیں چاہیے۔ پھر آپ ویسے ہی کھڑا جو ہے یہ جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اگر جانور کو چرائی کروانا چاہیں تو آپ اس کو ذرا نا بیج کم ڈالیں تاکہ جانور یہاں سے گزر سکے۔ اب دیکھیں ہم نے بیج زیادہ ڈالا ہے تو یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے، یہ آپ کو بڑا گھنا نظر آ رہا ہے، تو جانور اگر یہاں سے گزریں گے تو بہت زیادہ ضائع ہوگا۔ تو جن لوگوں نے جنتر کی چرائی کرانی ہوتی ہے تو وہ بھائیو اس کے اندر بیج جو ہے اس کی مقدار تھوڑی کم رکھتے ہیں۔ اب اگلی بات آ گئی، جو ہی آپ نے اسے کرشر کر لیا، آپ نے سائلیج کے طور پہ اسے پیس لیا، آپ نے گرینڈر بنا لیا، اس کا گرینڈ کر لیا، یا بورا سا بن گیا، تو آپ نے اسے ٹاٹ کے اوپر، ترپال کے اوپر، آپ نے پلاسٹک کے اوپر، پکی چھت کے اوپر ڈال دینا ہے۔
یہ 2-3 دھوپ لگے گی اچھے طریقے سے یہ خشک ہو جائے گا۔ جو ہی یہ خشک ہوگا تو آپ نے اسے بھائی سٹور کر لینا ہے، آپ نے اسے بیگ کے اندر جو ہے سٹور کر لینا ہے۔ جو ہی یہ سٹور ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے جو ہے یہ ڈالنا جانوروں کو۔ آپ خشک جو ہے یہ جنتر کی ہے جو ہے یہ آپ کی بالکل تیار ہے، آپ اچھے طریقے سے اسے کھلا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے جانوروں کو ڈالیں گے۔ بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جنتر کے اندر اتنی غذائیت ہے کہ آپ اگر جنتر ڈالیں تو آپ ونڈا نہ بھی دیں تو جانور جو ہے یہ گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ کم ونڈا دیں لیکن جنتر جو ہے اچھے طریقے سے جانوروں کو کھلائیں، اور یہ کرشر جو ہوگا یہ جو جانوروں کو ڈالا جائے گا یہ بہترین ان کے لیے غذا ہے، اور یہ سیفٹی والی غذا ہے۔ جانور جو ہے اچھے طریقے سے کھائیں گے اور اسے آپ لانگ ٹائم تک پورا سال بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خشک اچھے طریقے سے کیا ہے، اس کے اندر نمی باقی نہیں ہے، تو آپ اسے پورا سال کھلا سکتے ہیں۔ تو اپنے جانوروں کو بہترین گروتھ کے لیے جنتر ایک اچھی غذا ہے۔ اگر آپ چرائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ چرائی کروا سکتے ہیں، اگر آپ کٹنگ کر کے ڈالنا چاہیں تو آپ اسے کٹ کر کے تقریباً نیچے سے 1 فٹ چھوڑ کے آپ جو ہے کٹنگ کر لیں۔ نیچے جو دوبارہ اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوں گے وہاں سے اگر آپ پانی وغیرہ لگائیں گے، کھاد لگائیں گے کہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ جنتر کے ہم نے 3 کٹ بھی لیے ہیں، ایک دفعہ اس کی بجائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں تو جنتر نیچے سے پھر دوبارہ جو ہے یہ نکل آتا ہے، اس کے شگوفے نکل آتے ہیں، پہلے سے بھی اچھا بڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جنتر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کی ہے سردیوں گرمیوں کے اندر پورا سال آپ جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم سبز ڈال رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم کرش کریں گے اور اس کا جو ہے یہ ہے بنائیں گے، پھر محفوظ کریں گے، پھر اپنے جانوروں کو ڈالیں گے۔ تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے۔ ویڈیو واچ کرنے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کیجیے گا۔ کسی کے فائدے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔